ناظرین کرام، آپ نے پانی کے اوپر تیرتے ہوئے جہاز تو دیکھے ہوں گے، لیکن آپ نے پانی کے اوپر تیرتا ہوا پورا شہر نہیں دیکھا ہوگا۔ پہلے تو یہ باتیں صرف اور صرف فلموں میں ہی اچھی لگتی تھیں، لیکن اب یہ باتیں حقیقت کا روپ دھار رہی ہیں، یا کہ شہر بوسان میں ایک ایسا شہر تعمیر کیا جا رہا ہے جو کہ حقیقت میں لہروں پر تیرتا ہوا شہر ہوگا۔ اوسینک اور بلو ٹیک ڈیزائن کمپنی نے ساحلی شہروں کے لیے یہ پروجیکٹ پیش کیا ہے، جس کی مدد سے ساحلی شہروں کی آبادیوں کو سمندر کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھا جا سکے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم جتنی تیزی سے ترقی کرتے جا رہے ہیں، اتنی تیزی سے ہم اپنے ماحول کو اور زیادہ آلودہ کر رہے ہیں۔ آئے روز مختلف ممالک کی طرف سے میزائلوں کا تجربہ کیا جا رہا ہے اور مختلف جگہوں پر ایٹمی دھماکے وغیرہ بھی کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ماحول کا ٹمپریچر اور اس میں آلودگی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ماحول کا ٹمپریچر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے پہاڑوں پر جمی ہوئی برف بہتے پانی کی شکل اختیار کر کے سمندر کی طرف رواں دواں ہے، جس کی وجہ سے سمندر کی سطح بڑھ جاتی ہے اور ساحل پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے بہت سی خطرناک موسمیاتی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ سائنسدانوں کی وارننگ اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ساؤتھ کوریا نے ایک فلوٹنگ سٹی بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں اقوام متحدہ کی خصوصی دلچسپی بھی شامل ہے۔ دنیا کی تقریباً 2% آبادی ساحلی پٹی پر اپنی زندگی گزارتی ہے۔ آبادی بہت زیادہ بڑھنے اور مکانوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بہت سے لوگ ساحلی پٹی پر رہنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب بھی کوئی طوفان آتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان ساحلی پٹی پر رہنے والے لوگوں کا ہوتا ہے۔ ساحلی پٹی پر جو لوگ رہتے ہیں، طوفان یا کسی ناگہانی آفت کی صورت میں انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ سیلاب کی وجہ سے املاک تباہ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔ پانی میں تیرتا ہوا ایک شہر تعمیر کرنا ساؤتھ کوریا کے لیے ایک واقعی بہت بڑا چیلنج ہے۔ ساؤتھ کوریا اگر یہ پروجیکٹ مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ساحلی پٹی پر آباد لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور سمندری طوفان کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے بھی بچا جا سکے گا۔ اس پروجیکٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے دنیا کے بہترین ڈیزائنر، انجینئر اور ماہرین کی ایک ٹیم بنائی گئی ہے، جو کہ ڈیزائننگ سے لے کر تعمیر مکمل ہونے تک ہر چیز کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس شہر کو 15.5 ایکڑ پر تعمیر کیا جائے گا۔ یہاں پر عام شہروں کی طرح محلے بنائے جائیں گے اور ہر محلے کو ایک خاص قسم کے مقصد کے لیے ڈیزائن کیا جائے گا۔ یہاں پر لائبریریاں اور ریسرچ سینٹرز بھی بنائے جائیں گے۔ اس شہر میں ہر وہ سہولت دی جائے گی جو کہ ہمیں شہروں میں میسر ہوتی ہے۔ اس شہر میں ٹرانسپورٹ کا نظام بھی کافی مضبوط بنایا جائے گا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے شپس کا استعمال کیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر اپنی غذائی ضروریات خود پوری کرے گا۔ کھانے میں مچھلیوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کیا جائے گا اور مچھلیوں کے ویسٹ کو ہی پودوں کی خوراک بنایا جائے گا۔ یہاں پر کام کرنے کے لیے بہترین آفیسز بنائے جائیں گے۔ کاروباری حضرات کے لیے الگ جگہ مختص ہوں گی۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اسکول اور کالج بنائے جائیں گے۔ یہاں پر بازار اور دکانیں بھی بنائی جائیں گی تاکہ دنیا کی ہر چیز انہیں یہاں پر مل سکے۔ شہر کو 2 حصوں میں بنایا جائے گا اور پہلے حصے میں 10,000 لوگوں کو تجربے کے طور پر اس شہر میں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر اس تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے 1,00,000 لوگوں کو شہر میں بسایا جائے گا۔ اس شہر کو بنانے کے لیے تقریباً 1,500 کروڑ کی لاگت آئے گی۔ یہاں پر بنائی جانے والی ملٹی سٹوری بلڈنگز کو 7 فلور سے زیادہ اونچا نہیں رکھا جائے گا۔ ساؤتھ کوریا کا کہنا ہے کہ اس شہر میں عام آدمی کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہوگی۔ اس شہر میں بجلی کی فراہمی کے لیے ہر گھر کے اوپر سولر پینل لگایا جائے گا۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ شہر سن 2025 میں مکمل ہو جائے گا۔ امید ہے کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔